بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15۔ مبالغہ جھوٹ نہیں۔ عام بول چال میں جو مبالغہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثلا چند مرتبہ ایک بات بتانے کے بعد آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تم کو 100 مرتبہ یہ بتایا۔ ظاہر ہے اس نے 100 مرتبہ نہیں بتایا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بتانے والی کی مراد 100 عدد نہیں ہے، بلکہ تاکید کرنا مقصد ہے، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے مجاز اور استعارہ، کنایا ہر قسم کا جائز ہے، خصوصاً شاعری میں کوئی حرج نہیں۔ کسی بھی جھوٹ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ جب میزبان کھانے کے لیے پوچھتا ہے تو مہمان تکلف میں بھوکا ہونے کے باوجود کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، اور یہ صاف جھوٹ ہے۔ لوگ نادانی میں اس جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ روایتوں میں اس کی مذمت موجود ہے اور اس کا حرام ہونا شرعاً ثابت ہے۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ عائشہ کی شادی کی پہلی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک برتن مجھے دے کر فرمایا کہ یہ عورتوں کو پینے کے لیے دے دو۔ عورتوں نے کہا ہمیں بھوک نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں کو جمع مت کرو۔ اسما نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کو کسی چیز کی رغبت ہو مگر ہم کہیں کہ رغبت نہیں ہے تو کیا یہ جھوٹ شمار ہوگا؟ آن علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 473 میں ہے کہ ہاں بے شک ہر قسم کا جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹا چھوٹا جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر آدمی اخلاقاً کسی دوسرے کو کہے آئیے تشریف لائیے ہمارے گھر، لیکن دل میں چاہتا ہو کہ گھر میں نہ آئے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آئیے ایک حکمیہ اور انشائیہ جملہ ہے، یعنی نہ تو اس کو ہم سچ کہہ سکتے نہ ہی جھوٹ، البتہ ایسی دکھاوے کی خوش اخلاقی سے پرہیز احتیاط کا تقاضا ہے۔ در حقیقت دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ، تو یہ قسم کی منافقت ہے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چاہنے والا شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جب امام علیہ السلام اٹھ کر اپنے مکان کے زنانے حصے میں جانے لگے تو وہ شخص بھی اٹھ کر زنانے حصے کے دروازے تک آیا۔ امام علیہ السلام وہیں سے اس سے رخصت ہو گئے۔ اندر آ کر جناب اسماعیل علیہ السلام نے امام سے پوچھا کہ جناب اسماعیل نے امام سے پوچھا کہ آپ نے اخلاقی طور پر اسے اندر آنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ حضرت نے فرمایا اس کا اندر آنا مناسب نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو اندر بلاؤں، اور یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ خدا مجھے ایسے لوگوں میں شمار کرے جو کہتے کچھ ہوں اور دل میں چاہتے کچھ ہوں۔ بحار الانوار جلد 12 مومن بھائی کی عزت و ناموس والے باب سے صفحہ نمبر 241۔ صفحہ نمبر 16 جھوٹا خواب۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا، یا کوئی خواب کسی اور سے منسوبہ کر کے کہ بھی فلاں نے دیکھا ہے جو کہ حقیقت نہ ہو، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے جھوٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کسی شخص کو اس کے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا۔ نمبر 2 جھوٹ موٹ کا خواب بیان کرنا جو کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو۔ نمبر 3 جو میری زبان سے جاری نہ ہوئی ہو ایسی بات بتائے۔ جھوٹ کے ایک قسم بنے بنائے قصے گھڑنا ہے جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، جن کو حقیقت سمجھا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بحار الانوار جلد 15 صفحہ 43 میں ہے کہ بدترین روایتوں میں ایک جھوٹی بات کا نقل کرنا ہے۔ مثال میں جھوٹ کسی عقلی مطلب کو زیادہ ذہن نشین کرنے کے لیے اسے مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ کبھی جانوروں کی آپس میں گفتگو بتائی جاتی ہے، مثلاً علامہ اقبال کی ایک نظم میں گلہری پہاڑ کو غرور چھوڑ دینے کی نصیحت کرتی ہے، اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی باتیں جائز ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام سے نقل ہونے والی روایتوں میں بھی ایسی باتیں مل جاتی ہیں، اور ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے اس طرح کی مثال دے کر قصے کہانی کی شکل میں نصیحت کرنے یا حقائق بتانے کی اجازت ملتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے دربار میں ایک دفعہ موجود تھے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کے خلاف کچھ نازیبا جملہ کہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اے عمر ابن عثمان، تیری فطرت میں کتنی حماقت ہے کہ تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تیری مثال اس مچھر کی سی ہے جو خود کو بہت بڑا سمجھ کر کھجور کے درخت پر بیٹھا تھا، اور اڑتے وقت اس نے درخت سے کہا تھا کہ مضبوطی سے جمے رہو، اب میں اڑ کر اترنے والا ہوں۔ تو درخت نے جواب دیا کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ پر کب سے بیٹھے ہوئے ہو، اب تمہارا یہاں سے اٹھنا مجھے کس طرح سے گرا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ سننا بھی حرام ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اس طرح سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے اسے سننا بھی حرام ہے۔
جس طرح جھوٹ بات لکھنا یا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بات نقل کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور منافقوں کی اسی بات پر مذمت ہوئی کہ وہ جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں۔ مثلاً ارشاد ہے کہ سماعون للکاذب، جھوٹی باتیں سننے والا۔ شیخ صدوق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امام سے پوچھا گیا سئلا عن الصادق، کیا جھوٹے لوگوں کا جھوٹ غور سے سننا جائز ہے؟ کتاب اعتقادات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو شخص کسی بات کے بات کرنے والے کی بات شوق سے سنتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عبادت کر بیٹھتا ہے۔ اگر بولنے والا خدا کو مانتا ہے تو سننے والا خدا کو عبادت کرے گا، اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو سننے والا بھی شیطان کی عبادت کرے گا۔ ایسی ہی ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی مروی ہے جو کہ کتاب کافی میں موجود ہے۔ سورہ حج 22 آیت نمبر 30، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بیہودہ باتوں سے اجتناب کرو، اور وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ، سورہ فرقان 25 آیت 72، یعنی جو لوگ بیہودہ چیز کا تماشا نہیں دیکھتے۔ ان جیسی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ سننا بھی حرام ہے۔ ظاہر ہے جس جگہ آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ معصیت اور خدا کی نافرمانی کی جگہ ہی ہوتی ہے، اور سننے والا شخص اس معصیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ نہی عن المنکر کے روح سے بھی واجب ہے کہ جھوٹ کو جھٹلایا جائے تاکہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ صفحہ نمبر 17۔ توریہ کیا ہے؟ تے واؤ رے یہ ہے۔ توریہ کے معنی ہیں ایسی بات کہنا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی درست اور دوسرا معنی حقیقت کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ توریہ کرنے والا شخص درست معنی کا ارادہ کرتا ہے جبکہ سننے والا حقیقت کے خلاف والا معنی سمجھ بیٹھتا ہے۔ مثلا ایک ظالم شخص آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کو گھر سے باہر بلاتا ہے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور گھر میں چھپے بیٹھا رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں آپ کے گھر کا فرد دروازے پر جا کر کہہ سکتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس دروازے کے پاس نہیں ہیں۔ یہ جائز ہے اگرچہ کہ ظالم سمجھے کہ آپ گھر میں نہیں ہیں۔ یا ظالم شخص آپ سے کسی مظلوم کا پتہ پوچھتا ہے تاکہ اس پر ظلم کرے، تو آپ اس کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود کہہ سکتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں معلوم، یعنی لفظ یہاں سے اس سے مراد کوئی اور شخص لے سکتے ہیں جس کا پتہ آپ کو واقعی معلوم نہ ہو۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو اور آپ سے پوچھ بیٹھے کہ کیا ایسا گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے، آپ یہ کہہ کر اپنی عزت محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ، میں خدا کی پناہ مانگوں گا اگر ایسا گناہ کر بیٹھوں۔ اس طرح آپ کوئی حکمیہ، انشائیہ یا سوالیہ جملہ کہہ سکتے ہیں، مثلا کیا آپ مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہیں کہ میں ایسا گناہ کروں، یا یہ دعا کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی شخص کو اس کا عیب بتایا، وہ ناراض ہونے لگا، تو یہ جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میں یہ عیب نہیں ہے۔ آپ نے اسے منانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ توریہ کا حکم۔ توریہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی مصلحت درپیش ہو، کسی نقصان سے بچنا مقصود ہو، اور اس کی مثالیں اوپر ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توریہ کی یہ قسم جائز ہے۔ توریہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی توریہ کر کے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسے تکلیف دینا چاہتا ہے یا اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسا توریہ حرام ہے۔ تیسری قسم یہ کہ کچھ یوں ہے کہ اس میں نہ تو کوئی مصلحت ہو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچتا ہو، ایسی صورت میں توریہ حرام ہے، اس لیے کہ توریہ در حقیقت جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور جھوٹ کو جن دلیلوں سے حرام قرار دیا گیا انہی میں سے اس تیسری قسم کا بھی توریہ بھی حرام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اس قسم کے توریہ کو جائز قرار پاتا ہے، انہی دلیلوں کے ذریعے توریہ بھی جائز قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ توریہ جھوٹ نہیں ہے، بہرحال احتیاط کا راستہ یہی ہے کہ آدمی توریہ صرف وہاں کرے جہاں جائز ہونا یقینی ہے۔ وہ مقامات جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، جب جان، مال یا عزت کو خطرہ لاحق ہو اور جھوٹ بولنے سے وہ خطرہ ٹل جاتا ہو تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، خواہ اپنی جان، مال اور عزت کو خطرہ لاحق ہو یا کسی اور کی، یہاں تک کہ نقصان سے بچنے کے لیے اگر قسم بھی کھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض موقعوں پر جب بڑا نقصان سامنے ہو، مثلا جان کو خطرہ لاحق ہو، تو جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا کر جان بچانا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا جان کو خطرہ لاحق ہو تو جھوٹ بول کر
مثلاً ایک ظالم شخص کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اسے مارنا پیٹنا چاہتا ہے، اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، اس کا قابل ذکر مال ضبط کر لینا چاہتا ہے، اسے جیل میں بند کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے اس کا پتہ پوچھ رہا ہے، آپ پر واجب ہے کہ اس کا پتہ نہ بتائیں، خواہ آپ کو جھوٹی قسم کھا کر کہنا پڑے کہ اس کا پتہ نہیں معلوم۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانت موجود ہے اور کوئی ظالم اس امانت کو ہتھیا لینا چاہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس امانت کی حفاظت کریں، خواہ آپ کو جھوٹ یا جھوٹی قسم کا سہارا لینا پڑے۔ صفحہ نمبر 18۔ مسلمانوں کی نجات کے لیے جھوٹی قسم، اس میں کئی روایات موجود ہیں۔ مثلاً شیخ انصاری اپنی کتاب مقاصد میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وسائل الشیعہ کتاب الایمان جلد 3 باب 12 میں ہے، خدا کی جھوٹی قسم کھا بیٹھو لیکن اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل ہونے سے بچا لو۔ اسماعیل بن سعد کی صحیح حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو بادشاہ سے اپنا مال محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹی قسم کھا بیٹھا۔ امام علی رضا نے فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اگر آدمی اپنے مسلمان بھائی کا مال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے جس طرح کہ خود اپنا مال بچانے کے لیے کھائی ہو تو کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں جائز ہے۔ وسائل الشیعہ کتاب الایمان جلد 3 باب 12۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان شخص کو نجات دلانے کے لیے یا اس کے مال کو کسی ظالم یا چور کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے کوئی شخص جھوٹی قسم کھانے پر مجبور ہو تو نہ صرف یہ کہ جھوٹی قسم کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ کتاب فقیہ۔ مالی نقصان اور جھوٹ، یہاں پر 2 باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اگرچہ کہ مطلق طور پر ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اگر مالی نقصان برداشت کر سکتا ہو تو مستحب ہے کہ آدمی نقصان برداشت کرے لیکن جھوٹ نہ بولے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، علامت الایمان ان نہ تؤثر الصدق۔ نہج البلاغہ میں ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی نقصان کے موقع پر بھی سچ بولے اور فائدے کی خاطر بھی جھوٹ نہ بولے، جہاں تک ہو سکے توریہ کریں۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل یہ ہے کہ جن مقامات پر مجتہدین توریے کو لازم سمجھتے ہوں اور توریے سے کام چل جاتا ہو تو جھوٹ بولنے کے بجائے احتیاط یہ ہے کہ آدمی توریہ کرے۔ 2 مومنوں میں جھوٹ کے ذریعے صلح صفائی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل شیعہ کتاب حج میں ہے کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، سچ، جھوٹ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کسی نے پوچھا، میں آپ سے قربان جاؤں، یہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا کیا چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک شخص سے کوئی بات سنو اور اس میں ترمیم کر کے کسی اور کو سناؤ کہ وہ تمہارے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا جبکہ حقیقت اس کا برعکس ہو۔ صفحہ نمبر 19۔ دوسروں کا سخت پیغام، خلاصہ یہ کہ اگر صلح صفائی کرنے میں 2 آدمیوں کے درمیان موجودہ رنجش دور کرنے میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ایسا کرنے کا حکم ہے اور اس سے آدمی جھوٹ بولنے کی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو صلح یا اصلاح کہتے ہیں۔ دوسروں کا سخت پیغام اگر آدمی کو پہنچا دے تو اس سے رنجش مزید بڑھ جائے گی۔ اس طرح مثلا میاں بیوی الگ ہو چکے ہیں، طلاق کی نوبت آ سکتی ہے تو آدمی جھوٹ بول کر بھی ان کے درمیان میں صلح صفائی کرا دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مثلا شوہر کے پاس جا کے کہے کہ تمہاری بیوی جدائی سے بہت پریشان ہے اور تمہاری محبت کا اسے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ وہ بیمار پڑ سکتی ہے۔ اس طرح سے بیوی کے پاس جا کر بھی ایسی ہی جھوٹ موٹ باتیں کی جا سکتی ہیں تاکہ صلح و صفائی ہو سکے۔ لوگوں کے درمیان میں مصالحت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے موقع پر فرمایا تھا کہ وسائل شیعہ کتاب حج باب 141 میں ہے، اے علی علیہ السلام، بے شک خدا تعالیٰ مصالحت کی خاطر جھوٹ کو بھی پسند کر لیتا ہے اور دنگا فساد کی راہ میں سچ بولنے کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، مصالحت کی فکر کرنا، جھگڑے دور کرنا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ابو حنیفہ سائق الحائج
حاج کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور میرے داماد کے درمیان ایک میراث کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ ابھی ہم جھگڑ ہی رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل مفضل کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر ہم دونوں کو اپنے گھر بلا لیا اور اپنے پاس سے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا۔ پھر انہوں نے کہا یہ مال جو میں نے تمہیں دیا تھا یہ میرا نہیں تھا بلکہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ جب بھی میرے اصحاب میں جھگڑا ہو جائے تو میرے مال کے ذریعے ان کا جھگڑا دور کر دیا کرو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح اور مصالحت کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ عام طور پر کام مستحب ہے جبکہ نماز روزہ واجب ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ کہ نماز روزے سے آدمی کی ذات بہتر بنتی ہے جبکہ مصالحت کروانے سے پورا معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ پورے معاشرے میں اس طرح نماز روزہ عام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا نہ صرف آخرت کے اعتبار سے اہم ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ جب مومن کے دل میں خدا کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ظاہری دشمنوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے بلکہ باطنی دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے بھی مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ آب کر اور اتحاد قلبی اور لوگوں کے قلبی اتحاد و اتفاق کی مثال آب کر سے دی جا سکتی ہے، یعنی جب تک پانی کم مقدار میں مختلف برتنوں میں ہو اور برتن میں کر کی مقدار سے کم ہو تو جیسے ہی اس میں نجاست پڑے گی وہ فوراً نجس ہو جائے گا، لیکن جب انہی پانیوں کو ایک بڑے صرف میں ڈال دیا جائے اور وہ کر کی مقدار تک پہنچ جائیں تو اب وہ نہ صرف یہ کہ نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ نجس چیز آسانی سے پاک کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب لوگ متحد ہوں گے ان کے متحد دلوں پر رحمت الہی واقع ہوگی اور ان سب کے دلوں پر پروردگار عالم مہربانی فرمائے گا تو اتحاد کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اس اتحاد قلبی کے نتیجے میں اسلام کی شان و شوکت دوبالا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز جماعت کی فضیلت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ برادر دینی کے ساتھ حسن سلوک، اس کی مدد اور اس کے ساتھ ایثار کرنے کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح مومن بھائی ملنے جلنے اور اس سے مسافہ کرنے اور اس سے بوسہ لینے کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے۔ دو مومنوں کے درمیان صلح کرانے کا انتہائی عظیم اجر ہے اور خدا کے لیے مومنوں سے دوستی رکھنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام امور کے ثواب اور اس طرح ان جیسے دوسرے امور کے اجر و ثواب سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تمام امور مومنوں کے قلبی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ صفحہ نمبر 20۔ جنگ میں جھوٹ۔ بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کافروں سے جنگ میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر غلبہ حاصل ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اہلیہ سے وعدہ۔ اگر البتہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا یا اس کی بیوی سخت ناراض ہوگی یا خدا نخواستہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی تو پھر ایسی مجبوری کی صورت میں جھوٹا وعدہ کر لینا جائز ہے۔ خوف عذاب اور اعمال صالح۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب کافی میں ہے ثواب الہی اور عذاب سے مغفرت کی امید پر جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے تو اسے حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے ویسے ہی کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو واقعاً ثواب حاصل کرنا ہے اور وہ خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس امید کا لازمہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ جھوٹ بولنا تو فعل حرام ہے اور انتہائی برا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص واقعاً عذاب الہی سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے فرار اختیار کرے، کیونکہ گناہ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور گناہوں کو ترک نہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام نہ دے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خدا سے امید رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو خدائے بزرگ کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ جب کسی بھی چیز کی امید رکھتا ہو تو وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خدا سے امید رکھے اور اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو ایسا شخص خدا سے امید رکھنے والا نہیں ہے بلکہ دھوکے میں ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص کسی چیز سے ڈرے تو اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس چیز سے فرار اختیار کرتا ہے، پھر خوف خدا کا رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود گناہوں سے فرار کیوں نہیں اختیار کرتا؟
جس طرح آدمی خوف خدا اور اس سے امید و رجا رکھنے کا دعویٰ کرے اور اس کا عملی ثبوت نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، بلکہ اسی طرح اگر کوئی صبر، شکر، رضا، تسلیم، تواضع اور علم جیسی چیزوں کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ثبوت پیش نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا کہلائے گا۔ جو زبان پر ہے وہی دل میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اللہ اکبر کہو تو جو کچھ بھی عرش سے فرش تک درمیان میں ہے سب کو خدا کے مقابلے میں چھوٹا سمجھ کر ہی دل کی گہرائی سے کہو، اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ حقیقت میں اللہ اکبر دل کی گہرائی سے نہیں کہہ رہا ہے تو پھر خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، مصباح شریعہ میں ہے کہ اے جھوٹے تو مجھ سے چلاکی کر رہا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم میں تجھے اپنے ذکر کے لذت سے محروم رکھوں گا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ زبان سے تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن نعوذ باللہ ان کے دل اور عمل اللہ اصغر یعنی اللہ سب سے چھوٹا ہے کہہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایسے لوگوں سے کہا جائے خدا کے لیے فلاں کام کر دو یا خدا کے لیے فلاں کام مت کرو تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر انہیں آپ 100 روپے دے دیں تو وہ فوراً آپ کی بات مان لیں گے، یعنی 100 روپیہ ان کی نظر میں بڑا ہے، خدا بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کار خیر کو انجام نہ دیا یا فلاں برے کام کو ترک نہ کیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے یا کوئی شخص انہیں تکلیف پہنچائے گا، تو مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے تو وہ فوراً اس کام کو کرنے یا چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف خدا کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صفحہ 21، اظہار بندگی اور جھوٹ۔ اگر کوئی شخص رب العالمین سے اظہار بندگی کرتے ہوئے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن دن رات مال و دولت کی پوجا کرتے رہتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے اور جنسی شہوت کو پورا کرنے کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو آپ اسے کیا سچا کہیں گے؟ کیا ایسا شخص واقعاً خدا کی عبادت کرنے والا ہے؟ اس طرح جب کوئی شخص صرف اور صرف ظاہری اسباب اور وسائل ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے اور انہی پر بھروسہ کرنے لگے، انہی سے مدد مانگنے لگے تو کیا ایسا شخص سچا کہلائے گا؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اس کی مخالفت کرنا بھی جھوٹ ہے۔ دعاؤں میں جھوٹ۔ دعاؤں و مناجات میں اکثر اوقات آدمی جھوٹا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص یہ کہے رضیت باللہ ربًا، یعنی میں اپنے پروردگار سے راضی اور خوش ہوں کیونکہ وہ میری تربیت اور پرورش کرنے والا ہے، وہی تمام مخلوقات کی پرورش کرتا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کی قضاء و قدر کو تسلیم نہ کرے، بلکہ جب اس کی اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام واقع ہو تو غم و غصے کے عالم میں خدا سے شکایتیں کرنے لگے، اس کی شکایتیں کرنے والے جملے اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اقرار ائمہ علیہم السلام اور جھوٹ۔ اسی طرح جب کوئی شخص کہے وبمحمد نبینا وبالقرآن کتابا وبعلی امامہ، یعنی میں اس سے خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن مجید میری کتاب ہے اور علی علیہ السلام میرے امام ہیں، یہ سب میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے لیکن مقام عمل میں خواہشات نفسانی اور شیطان کو اپنا رہنما قرار دے رہا ہے اور انہی کی پیروی کر رہا ہے، تو قرآن اور اس کے احکامات کی طرف توجہ تک نہیں دے گا، ائمہ کے ارشادات کو نظر انداز کر دے گا، تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ کیا سچ کہتا ہے؟ جب کوئی شخص یہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے پروردگارا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گریہ کرتا ہوں اور جب تیرے لطف و کرم کو دیکھتا ہوں تو اس بات کی امید پیدا ہوتی ہے کہ تو بخش دے گا، زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے لیکن گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ کو گناہ سمجھ بھی لے تو اسے بلا خوف کرتا ہے، گناہ کرتے وقت اس کے پیشانی پر بل نہیں پڑتا، وہ خدا کے لطف و کرم کا طلبگار نہیں ہوتا۔ کیا ایسا شخص سچ کہتا ہے؟ اس کا جھوٹ بالکل واضح نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں جان کنی کے خوف سے رو رہا ہوں، قبر کے سوال و جواب کے خوف سے رو رہا ہوں، قیامت کے خوف سے رو رہا ہوں، حالانکہ وہ کسی ایسے خوف میں نہیں رو رہا، اس کا جھوٹ آشکارا ہے۔ شاید ایسے ہی جھوٹ کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ میں فرمایا کہ خدا بندہ شاید تو نے مجھے جھوٹوں کے مقام پر پایا، اسی لیے تو نے مجھ پر سے نظر رحمت ہٹا لی ہے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے،
یعنی میں نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اب میں ہلاکت کی کون سی وادی میں جا گروں گا۔ امام علیہ السلام سے جھوٹ۔ امام علیہ السلام سے جھوٹ بولنے کی مثال یہ ہے کہ زیارت میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ائمہ معصومین علیہ السلام، میں آپ کے اقوال کو قبول اور آپ کے احکام پر عمل کرنے والا ہوں، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اب اگر کوئی ان کے ارشادات گرامی سنے اور ان پر عمل نہ کرے بلکہ خواہشات نفسانی پر عمل کرے، ایسا شخص شیطان ہے، اس کا امام علیہ السلام سے جھوٹ ظاہر ہے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام سے جھوٹ کی ایک اور مثال یہ جملہ ہے کہ جو زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں سلم لمن سلامکم وحرب لمن حربکم، یعنی اے ائمہ طاہرین علیہم السلام، جو شخص آپ سے امن و سلامتی کے ساتھ رہے گا میں بھی اس کے ساتھ امن و سلامتی سے رہوں گا، اور جو شخص آپ سے جنگ کرے گا، آپ علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، میں بھی اس سے جنگ کروں گا اور مخالفت اس کی کروں گا۔ صفحہ نمبر 22۔ دعویٰ تو یہ ہے لیکن عملی طور پہ وہ دشمنان دین سے دوستی رکھتا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے۔ اس کے برعکس مومنین اور محبان ائمہ علیہ السلام سے دشمنی اختیار کرتا ہے۔ اس طرح جب ائمہ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے الطارق للخلاف علیکم، یعنی اے ائمہ مومنین علیہ السلام، آپ کے مخالفین کو ترک کرنے والا ہوں، حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں کرتا، کیا ایسا شخص امام سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ پھر ہم دعا کیسے کریں؟ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر خدا کرنے اور دعا پڑھنے کی صورت میں خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام سے جھوٹ بولنے والا قرار پائے تو پھر آخر وہ دعا اور زیارت کیسے کرے؟ اس کی تفصیلی جواب تو ہم یہاں پر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کتاب اس موضوع پر لکھی نہیں جا رہی، البتہ مختصراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کے بارے میں جس قسم کے جھوٹ کا اشارہ کیا ہے وہ عجب خود پسندی اور غرور وغیرہ سے بچانے کے لیے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مومن اپنے ذکر خدا میں اور دعاؤں پر ناز کرنے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور ذکر خدا میں جب سچ نہیں بولتے ہیں تو پھر ہمیں دعا اور ذکر خدا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی مایوسی شیطانی خیالات کا نتیجہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اسے ثواب سے محروم کر دے اور یاد الہی سے روک دے، کیونکہ ہر شخص بالکل ابتدا میں سے ہی سچا نہیں ہوا کرتا بلکہ اپنی کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں صداقت کے مقام اور مرتبے کو حاصل کرتا ہے، اور پھر خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ دعاؤں میں جو جملے بیان کیے گئے ہیں یا تو کوئی شخص اس کے معنی کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ جو شخص معنی کو نہیں سمجھتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا ان دعاؤں کو پڑھتا ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں تو یقیناً ان جملوں کی نورانیت کا اثر اس پہ پڑتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید اور دعاؤں کے معنی کو نہیں سمجھتا اسے پڑھتا ہے، یقیناً اسے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ ہر شخص کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، لیکن وہ اشخاص جو قرآن اور دعاؤں کے معنی کو سمجھتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے پر ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں جو مکمل طور پر ان کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور اکثر مومنین اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر بھلا ان کے بارے میں کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مومنین جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام مومنین خوف خدا رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران 3 اور آیت نمبر 175۔ اگر تم سچے مومن ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اسی طرح تمام مومنین خدا سے امید رکھتے ہیں۔ یقیناً مومنین کے دلوں میں جو خوف خدا ہے اور جس طرح سے وہ خدا سے امید رکھتے ہیں اس کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ان کے یہ درجات ائمہ علیہ السلام کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مومن چونکہ تزکیہ نفس کے اس منزل پر نہیں ہوتے اور اپنی خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان سے خداوند عالم کے احکامات کی اطاعت میں بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، جیسا کہ دعائے ابو حمزہ سمالی میں ہے، یعنی خداوندہ میں نے جو کیے ہیں وہ اس لیے نہیں کیے کہ تیری خدائی کا انکار کرنے والا تھا، میں نے اس وجہ سے گناہ نہیں کیے کہ تیرے حکم کو معمولی سمجھتا تھا، اور نہ ہی تیرے عذاب کو کمتر سمجھ کے میں نے گناہ کیے، بلکہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں اپنی غلطی، کاہلی، نفس پرستی اور غرور کی وجہ سے گناہ کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 23۔ پختہ یقین اور انحراف۔
خدا پر ایمان، اس کے عذاب کا خوف اگر انسان میں پایا جائے تو اس کے باوجود خواہشات نفسانی کے غالب آ جانے کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر انسان خدا پر یقین رکھے تو کوئی گناہ نہ کرے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرے ہوئے انسان اور جمادات میں کوئی فرق نہیں ہے، مردہ نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی کام واقع ہو سکتا ہے، پھر بھی آدمی پر وہم غالب آ جاتا ہے۔ اس کا یقین اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور رات کی تاریکی میں وہ میت کے ساتھ کمرے میں تنہا نہیں رہ سکتا، اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں وہ یقیناً صادقاً، یعنی پروردگار مجھے ایسا سچا یقین عطا فرما جس کے نتیجے میں تیری اطاعت کر سکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص بھی پروردگار عالم سے سچے خوف کی تمنا کرے، یعنی ایسے خوف کی دعا کرے جو اسے تمام گناہوں سے بچائے، تو خداوند عالم اس کے دل میں سچا خوف پیدا کرتا ہے اور اس کے خوف کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عبوریت اور اطاعت کے درجات کوششوں کے نتیجے میں بڑھتے رہتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے من طلب شیئا جدا وجدا، یعنی جو شخص بھی کسی چیز کو چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ جی ہاں، مطلق طور پر ہر اعتبار سے صادق ہونا ائمہ معصومین علیہ السلام کو زیب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ توبہ 9 آیت نمبر 119، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ۔ اس آیت میں صادقین سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ جھوٹی قسم عنوان ہے۔ 18واں گناہ ایسا گناہ ہے جس کے گناہ کے کبیرہ ہونے پر روایتوں میں صراحت موجود ہے، وہ جھوٹی قسم ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کوئی خبر دینا ایک گناہ کبیرہ ہے، خاص طور پہ خدا کی قسم کی جھوٹی بات میں کھانا ایک انتہائی بڑا گناہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایسا شخص گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اور جہنم میں بھی آگ میں گرا رہے گا۔ اس قسم کی متعلق روایت میں موجود ہے کہ وہ آدمی کے دین کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سے کوئی تیز دھار کی چیز بدن سے بالوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ عبدالعظیم نے جو صحیح روایت کی ہے نقل، اس سے بھی، اور فضل ابن شاہزان نے بھی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے، اس سے بھی جھوٹی قسم کے گناہ کبیرہ ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ کتاب تحف العقول، اس میں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جھوٹی قسم ایمان کو خراب کر دینے والی ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ 177۔ جھوٹی قسم کا عذاب، سورہ آل عمران میں 3 میں آیت نمبر 77 ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسم کو جو انہوں نے خدا سے کی ہو دنیا کے تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں توڑ دیتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور قیامت کے دن خدا سے ان سے بات تک نہیں کرے گا اور اپنی نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیت شریفہ اس بات کی دلیل کے طور پہ تلاوت فرمائی تھی کہ جھوٹی قسم ایک گناہ کبیرہ ہے۔ صفحہ 24، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کا حکم دیا ہے۔ تفسیر المیزان میں یہ واقعہ شیخ صدوق کی کتاب امالی سے نقل کیا گیا ہے کہ امرا القیس اور ایک آدمی کے درمیان ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ اس کی زمین ہے۔ یہ دونوں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امرا القیس سے فرمایا کہ آیا تم 2 عادل گواہ پیش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تمہارے خلاف دعویٰ کرنے والے شخص کو قسم کھا لینی چاہیے۔ امرا القیس نے کہا کہ وہ تو جھوٹی قسم کھائے گا نا اور میری زمین لے لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے گا جس پر کل قیامت کے دن خدا نظر رحمت نہیں ڈالے گا اور اس سے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنا تو بہت ڈر گیا
اور امراء القیس کی زمین کے سلسلے میں اپنے جھوٹے دعوے سے باز آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کتاب کافی باب ایمان کفر میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص کوئی قسم کھائے اور وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو گویا اس نے خدا سے کھل کر جنگ کرنے والا ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب کافی باب ایمان و کفر میں ہے، جھوٹی قسم سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ آبادیوں کو برباد کر دیتی ہے اور جھوٹی قسم کھانے والے کو بے سہارا بنا دیتی ہے۔ دیگر روایات میں ہے کہ جھوٹی قسم اور قطع رحم ایسی چیزیں ہیں جو آبادیوں کو ویران کر دیتی ہیں، بسنے والوں سے خالی کر دیتی ہیں اور نسلوں کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہیں۔ مثلا ایسی ہی ایک روایت کے لفظ ہیں، کتاب کافی باب ایمان و کفر میں ہے۔ جھوٹی قسم کے برے اثرات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کافی باب ایمان و کفر میں ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا شخص 40 راتوں کے اندر تنگ دست ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون کی چند دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ الیمین الخبوث التی توجب النار الرجل، کتاب کافی باب ایمان و کفر میں ہے کہ وہ جھوٹی قسم جو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان شخص کے حق کو مارنے کے لیے یا اس کا مال چھین لینے کے لیے کھائے۔ امام علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، کتاب کافی باب ایمان و کفر میں، یعنی جب کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا جس پر تم جھوٹ باندھ سکو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، کتاب کافی میں ہے، یعنی جو شخص کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے حالانکہ خدا کے علم میں اس کے برخلاف بات ہے تو خدا کی عظمت و ہیبت دیکھ کر تو عرش خدا لرز اٹھتا ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ قسم کے اقسام۔ قسم کے ذریعے کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے یا کوئی کام لازم ہو جاتا ہے۔ قسم کسی بات کو یا خبر کو ثابت کرنے کے لیے اسے تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ قسم کھانا کب واجب ہے؟ اگر جان یا عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو آدمی کو اپنی خاطر یا کسی مسلمان کی خاطر قسم کھا لینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اپنے مال کی یا ایسے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہو جس کی حفاظت واجب ہو اور جو قسم کھائے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں بھی قسم کھانا واجب ہے۔ حتیٰ کہ کبھی جان، عزت یا خطیر مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جھوٹی قسم کھانے کے بجائے توریہ کرے، اسی طرح احتیاط سے کام بھی چلا لے۔ قسم کھانا مستحب ہے۔ بعض مقامات پر قسم کھانا مستحب ہے اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں قسم نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر اپنے یا کسی مسلمان کے مال کی حفاظت کا ایسا مسئلہ ہو جو واجب نہ ہو، یعنی ایسا مال جس کی حفاظت واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے قسم کھانا مستحب ہے۔ یہ وہ مال ہے جو بہت کم ہو، جس کی قیمت 30 درہم سے کم ہو۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ ظالم حکام ہم سے زبردستی ٹیکس اور خراج وصول کرتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں کہ ہمارے پاس ٹیکس دینے کو کچھ نہیں اور ایسی قسم کے بغیر مال کی حفاظت ممکن نہ ہو تو کیسا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وسائل شیعہ کتاب الایمان باب 13 حدیث 6، اس میں ہے کہ ظاہر ہے ایسی قسم کھجور اور مکھن سے زیادہ لذیذ ہے، ظاہر ہے ایسی قسم ظالم کے ظلم سے نجات کا باعث ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا مال ہو، خاص طور پہ 30 درہم سے کم مالیت کا رقم ہو، تو اس کو ظالم کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے قسم کھانے کے بجائے قسم نہ کھانا مستحب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ فروغ کافی کتاب الایمان میں ہے کہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی بزرگی اور عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے قسم نہ کھائے تو خداوند تعالیٰ ایسا مال عطا فرمائے گا کہ جو ہاتھ سے گئے ہوئے مال سے بہتر ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہارے خلاف کچھ مال کو دعویٰ کیا جائے لیکن دعویٰ کرنے والے کا تم پر کوئی حق نہ ہو اور وہ تم سے قسم کھلوانا چاہے تو یہ دیکھو کہ اگر مال 30 درہم کی حد میں ہے تو اسے عطا کر دو اور قسم نہ کھاؤ۔ فروغ کافی، اور اگر مال 30 درہم سے زیادہ ہو تو قسم کھا لو اور اسے کچھ نہ دو۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصال شیعہ میں ہے کہ جو شخص اپنے قرض دار یا جس پر کچھ مال دینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کو بادشاہ کے سامنے پیش کرے اور بادشاہ اس سے قسم کھلوانا چاہے لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ قسم کھانے کا حق رکھتا ہے، خدا کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے قسم نہ کھائے، تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایسے شخص کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کم درجہ دینے پر راضی نہیں ہوگا۔ سید سجاد علیہ السلام قسم نہیں کھاتے تھے۔ صفحہ نمبر 26 کتاب کافی میں یہ روایت ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیوی کا تعلق قبیلہ بنی حنیفہ سے تھا۔ امام علیہ السلام کے ایک شیعہ نے امام سید ساجدین کو خبر دی کہ یہ عورت آپ کے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دشمن ہے۔ تحقیق کے بعد امام علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی۔ وہ عورت پہلے ہی مہر لے چکی تھی، اس کے باوجود اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے خلاف مہر کا جھوٹا دعویٰ حاکم مدینہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے 400 دینار مہر کا مطالبہ کیا تھا۔ سید سجاد علیہ السلام سے حاکم مدینہ نے کہا کہ یا تو آپ قسم کھا لیجئے کہ آپ نے مہر کی رقم ادا کر دی تھی، یا حضرت سید سجاد علیہ السلام نے قسم نہیں کھائی بلکہ اپنے بیٹے حضرت محمد باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کو 400 دینار دے دیں۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں خدا کو اس امر سے زیادہ بزرگ اور لائق احترام سمجھتا ہوں کہ اس کے نام سے کچھ دنیاوی مال کے خاطر قسم کھا بیٹھوں۔ حق بات پر زور دینے کے لیے قسم، حق بات کو ثابت کرنے کے لیے یا حق بات پر زور دینے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے فرماتے تھے کتاب مسالک باب الایمان میں کہ خدا کی قسم خدا مغفرت دینے میں دریغ نہیں کرے گا، اگرچہ کہ یہ ممکن ہے کہ تم لوگ مغفرت طلب کرنے میں کوتاہی کرو۔ اسی طرح قسم کی ایک اور مثال حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کتاب مسالک باب ایمان میں ہے، خدا کی قسم اگر لوگ جانتے ہوتے کہ جو میں جانتا ہوتا ہوں تو بہت کم ہنسا کرتے اور بہت زیادہ رویا کرتے۔ قرآن مجید میں اور معصومین کی روایات میں کئی مقام پر قسمیں کھائی گئی ہیں اور ان تمام قسموں کا تعلق اسی قسم سے ہے، یعنی اسی قسم میں حق بات پر زور دینے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے کھائی گئی ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے جو بات جھوٹ منسوب کی جا رہی ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا، مستدرک الوسائل میں ہے، یعنی خدا کی قسم جو بات منسوب کی جا رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، لیکن میں اس کو جھٹلانے کے لیے کسی بھی حال میں واللہ کہنا پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی بات کہی جا رہی ہے جو واقع نہیں ہوتی۔ قسم کھانا مکروہ ہے۔ مستحب اور واجب قسموں کا بیان گزرا۔ ان واجب یا مستحب قسموں کے علاوہ کی دیگر حالتوں میں کلی طور پر قسم کھانا مکروہ ہے، خواہ وہ گزشتہ بات کے لیے ہو، مستقبل میں ہو۔ بہرحال عام حالتوں میں عام طور پہ قسم جو ہے ہوتی ہے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی غیر ضروری طور پر قسم کھا لے کہ کل ایسا ہوا تھا یا اس وقت ہے جب سچ بات پر قسم کھائی تھی، اگر جھوٹی بات پر قسم کھائی جائے تو یقیناً حرام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے خدا کی قسم نہ کھایا کرو، خواہ تم لوگ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ فروع کافی قسم کا باب، اس لیے کہ خدا عز و جل فرماتا ہے کہ خدا کو اپنی قسموں کے لیے استعمال مت کرو، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 224۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خدا کی جھوٹی قسم کھائی اس نے کفر اختیار کیا۔ فروع کافی قسم کا باب، جس شخص نے خدا کی سچی قسم کھائی اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی سچی قسم کھائی اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کو اپنے قسموں کے لیے استعمال مت کرو۔ مندرجہ بالا حدیث کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ خدا کی جھوٹی قسم کھانا یقیناً ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ایمان کے اعلیٰ مرتبے سے گر جاتا ہے، اس کی مناسبت سے اس کے دل میں کچھ کفر آ جاتا ہے، اور سچی قسم کو بھی امام علیہ السلام نے گناہ کہا ہے اور لفظ اسم الف سے میم استعمال کیا ہے، چونکہ مجتہدین کے درمیان مشہور فتویٰ یہی ہے کہ سچی قسم کھانا مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے، اس لیے یہاں اس لفظ سے سچی قسم کی شدید مکروہ قرار دیا گیا ہے۔